لگتا ہے آرٹیکل 63 کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا۔ عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہیں جائے تو وزیر اعظم ہٹایا نہیں جا سکتا، یعنی آرٹیکل 95 غیر فعال ہو گیا۔ آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا جب آئین میں لکھ دیا گیا کہ نا اہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہوگا، ایک طرف رائے دی گئی منعرف رکن ڈی سیٹ ہوگا اور دوسری طرف کہا گیا کہ نااہلی کی مدت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے، یہ تو تضاد ہے۔ فیصلے میں کہاں لکھا ہے ووٹ کاؤنٹ نہ ہونے پر رکن نااہل ہوگا یا نہیں، یہ اختیار پارٹی سربراہ کو دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آج کل سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازے کے پیچھے نہیں ہو رہا۔ آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سماعت آج پھر ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے گزشتہ روز مقدمہ سنا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس نعیم اختر اخوان کو بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا، کہا بینچ پر اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا بیٹھ جائیں، آپ کو بعد میں سنیں گے۔ علی ظفر کا بار بار بات کرنے کی اجازت دینے پر اصرار۔ چیف جسٹس نے کہا کیا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ بھی خیال رکھیں۔ آپ جیسے آنریبل وکلا تو کہہ رہے تھے چیف تیرے جانثار بے شمار ریاست ہوگی ماں کی طرح، ریاست بن گیا باپ کی طرح۔ پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ۔ 63A بالکل ہم نے لکھا بھائی، ہم ہارس ٹریڈنگ پہ قتل لانا چاہ رہے تھے، مگر ہم پارلیمان کے ممبرز کو غلام نہیں بنانا چاہ رہے تھے۔ آئین میں تبدیلی صرف بلیک روب والے اور وردی والے کر سکتے ہیں، جو آپ لوگ ہمیں اسمبلی بھیجتے وہ بس ایسے ہی بھیجتے ہیں نا بھائی۔ عدلیہ مسلسل پارلیمان پر حملہ آور ہے۔ آرٹیکل 63 ہم نے لکھا ہارس ٹریڈنگ پر قدغن لگانا چاہ رہے تھے، پارلیمان کے ممبرز کو غلام نہیں بنانا، ہر رکن اسمبلی کو ووٹ کا حق حاصل ہے۔ عدالت نے غیر آئینی اور سیاسی فیصلہ کیا۔ بلاول بھٹو کا بلوچستان بار سے خطاب، کہا آئینی ترامیم سے متعلق موجودہ چیف جسٹس کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ دونوں ججوں میں سے کوئی بھی آ کر آئینی عدالت میں بیٹھے۔ ہم نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بننی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا امیر کے بنائے گئے کالے قوانین کا خاتمہ ضروری ہے۔ آج ادارے کے برے حالات ہیں۔ افتخار چودھری نے مشرف کو اجازت دی کہ آئین میں ترمیم آپ نے کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہوتے رہیں اور ہم شکایت بھی نہ کریں، آپ کسی وزیر اعظم کو نکالیں اور ہم چوں تک نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگائی کی شرح 4 سال میں کم ترین سطح پر آنے کی ادارہ شماریات کی رپورٹ پر اظہار تشکر۔ ستمبر میں مہنگائی کی سالانہ شرح 6.9% ہونے پر حکومتی معاشی ٹیم کی پذیرائی، کہا عوام سے کیے عہد کی پاسداری میں کامیابی ملنا شروع ہو گئی، عام آدمی کو اب ریلیف ملے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں متواتر کمی سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا۔ پوری قوم نے ایک گروہ کی نااہلی سے گزشتہ چند برس مشکلات میں گزارے۔ فی قوما کے خاتمے کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ آج پاکستان سے یہ بیماری کا خاتمہ ہوا ہے، امید ہے یہ بیماری دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ آرٹیکل 63 کا عدالتی فیصلہ غلط ہے تو اسے ٹھیک ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہا آئینی اصلاحات کا ایجنڈا اچانک نہیں اٹھا، 2006 میں میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے تھے جس میں عدالتی اصلاحات کے نکات شامل تھے، اس کی حمایت بانی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی کی تھی۔ آئینی ترامیم پر بحث روک کر مولانا کا موقف مان لیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ملک میں سول ملٹری تعلقات بہتر ہوں، نواز شریف کی منظوری اور اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ شہباز شریف پارٹی صدر نواز شریف کی ہدایت پر چل رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی 9 مئی نہ کراتے تو ان سے بات ہو سکتی تھی۔ ایف بی آر کو 96 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا، آئی ایم ایف ہدف حاصل نہ ہو سکا، حکومت کو سخت ٹیکس اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایف بی آر نے پہلی سماہی میں 2652 ارب ہدف کے مقابلے میں اب تک 2556 ارب حاصل کر لیے۔ رواں مالی سال کے 12970 ارب کے ٹارگٹ کے لیے بہت بڑا کام درپیش ہے۔
IMF نے متنبع کیا تھا کہ ٹیکس ہدف کے اصول میں ناکامی پر اضافی محصولات کے اقدامات پر غور کرنا پڑے گا۔ ممکنہ ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کے لیے منی بجٹ لانے کا امکان بھی ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 14 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ FBR نے تاریخ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیئرمین FBR کی زیر صدارت اجلاس تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے مطالبے پر تاریخ میں توسیع کی گئی۔ انکم ٹیکس گوشواروں کی تعداد میں 86% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 30 ستمبر تک 36,48,216 افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے۔ ذرائع کے مطابق گوشواروں کے ساتھ ریکارڈ 95 ارب 70 کروڑ روپے سے زیادہ ٹیکس بھی جمع کیا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس۔ قائمہ کمیٹی نے 5G اگلے سال پاکستان میں لانچ کرنے کی ہدایت کر دی۔ بیرسٹر گوہر خان نے پوچھا کب تک 5G ملک پر بھی آ جائے گی۔ سیکٹری IT اینڈ ٹیلی کام نے کہا فکس تاریخ نہیں دے سکتے، وقت لگ جائے گا۔ کمیٹی نے 90 روز میں فری لانسرز پالیسی پر کام مکمل کر کے ڈرافٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد ای آفس پر عمل درآمد تیز ہو گیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری IT نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس آج سے صرف ای آفس کے ذریعے سمری جائے گی۔ CEO نیشنل IT بورڈ نے کہا کہ تمام وزارتوں میں ای آفس کا فٹ پرنٹ موجود ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ وزارتیں جلد از جلد ای آفس پر مکمل عمل درآمد کا آغاز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں مسلم امہ کی بہترین ترجمانی کی دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا دورہ نیو یارک میں عالمی سربراہان سے ملاقاتیں حوصلہ افزا رہی ہیں، خارجہ پالیسی کو تقویت ملی۔ سوشل میڈیا میں وزیر اعظم کی تقریر کو سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ کہا وزیر اعظم نے بھارت کو باور کرایا کہ کسی بھی جارحیت پر منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی آج احتجاج کی کال۔ میاں والی میں 7، فیصل آباد، توبہ ٹیک سنگھ اور بہاولپور میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے میاں والی میں 7 اکتوبر تک دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا۔ رینجرز کی 2 کمپنیاں تعینات کر دی گئیں۔ فیصل آباد اور بہاولپور میں بھی پابندی کا اطلاق 2 اور 3 اکتوبر کو ہوگا۔ چاروں شہروں میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر عوامی اجتماعات دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا کہ جعلی راج کماری کے احکامات پر جیل میں بشرا بی بی کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے۔ باپ پردہ خاتون کی کیمروں کے سامنے تلاشی لے کر تضحیک کی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کے ذریعے بانی PTI کو توڑنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ سابق خاتون اول بانی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ مریم نواز کی جعلی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل کے کس سیل میں ہے۔ آپ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے روز مریم نواز کا نام مت لیا کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ کہا مریم نواز کو بانی PTI کے دور میں جن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، بشرا بی بی ان سب سے محفوظ ہے۔ مریم نواز نے جیل کی سختیاں برداشت کر لیں لیکن کبھی عورت کارڈ استعمال نہیں کیا تھا۔ اسما بخاری نے کہا کہ بانی PTI اور بشرا بی بی VIP انداز میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین کی عوام کو 75ویں قومی دن پر خصوصی مبارکباد۔ کہا چین اور پاکستان مثالی ہمسائے، اچھے دوست اور قابل قدر شراکت دار ہیں۔ پاک چین دوستی حکومت سے عوام کی سطح تک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ چینی تعاون سے پاکستانی معیشت کی ترقی اور استحکام میں مدد مل رہی ہے۔ پاکستان اور چین CPEC کی مشترکہ تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہ UFA مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی. کہا جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کردار قابل تحسین ہے. مولانا کی قیادت میں UFA نے اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے. مولانا کی اپنی جماعت اور پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات ہیں. محسن نقوی نے کہا مولانا فضل الرحمان ملک کے سینئر ترین سیاستدان ہیں اور ملکی سیاست میں ان کا بلند مقام ہے.